امام نے کہا مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا سورہ حمد پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا اور کیا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا سورہ قدر پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا لعنت ہو تجھ پر، مسلمان بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سورہ حمد بھی پڑھتا ہے، سورہ قدر بھی پڑھتا ہے، اب بھی پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت مہربانی۔ امام نے کہا سورہ حمد بھی پڑھتا ہے، سورہ قدر بھی پڑھتا ہے، اب بھی پوچھ رہا ہے کہ میں 3 جملوں میں امام نے اپنا تعارف کروایا، کہیں تو سناؤں نہ، جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ کی بھی مرضی ہے، 3 جملے، یہ زبان کا تو کام ہے حرکت کرنا، اب آپ کی مرضی روزمرہ کی باتوں میں حرکت کروائیں یا 14 کی مدح میں حرکت کروائیں، مگر معصوم فرماتے سوچ کے حرکت کروانا، قبر میں وہ زبان بولے گی جو دنیا میں ہماری مدح میں بولتی رہی ہے، باقی جتنی زبانیں ساری کی ساری گونگی ہو جائیں گی۔ مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ امام نے 3 جملوں میں اپنا تعارف کروایا، مگر وہ جملے پھر کسی ذاکر کے نہیں، کسی خطیب کے نہیں، کسی شاعر کے نہیں، کسی عالم کے نہیں، امام کے ہیں۔ ایک ایک جملے میں پوری پوری کائنات امام نے سمو دی۔ سنا دوں؟ چلو میں پہلا جملہ سناؤں گا، اگر یہ پہلے جملے پر حاضر ہوئے اور بولے تو دوسرا جملہ، اور پھر مصطفیٰ جعفر صاحب، اچھا جی بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کی خیر کرے۔ تو پھر اگر حاضر ناظر ہیں اور سن رہے ہیں تو پھر سن کر اگر بولیں، گرمی کو ایک لمحے کے لیے اپنے اندر سے ہٹائیں تو میں سناؤں۔ امام نے کہا یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں، تو پھر مامون تو بھی سن اور تیرے حواری بھی سنے کہ میں رضا کون ہوں۔ فرمایا میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ میں یہی چاہتا تھا پنڈی والوں سے، مجھے یہی توقع تھی۔ میرا ساتھ دیجیے گا، اگر آپ پہلے جملے پر بول پڑے تو یقیناً دوسرے پر بھی ضرور بولیں گے۔ فرمایا میرا نانا محمد اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے۔ اب مجھے خبر نہیں ہے جملہ سننے کے بعد لالا رخ کی بارگاہ میں کون رہ جائے گا اور نجف اشرف کون جانا چاہتا ہے۔ امام نے کہا میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے، میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے۔ امام فرماتے سن، میرا بابا علی اس کا چہرہ ہے جس کا کوئی چہرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مہربانی بابا جی، آپ کی دعائیں، مہربانی جناب، شکریہ جی۔ ہاں ہاں پڑھ لو، 20 اور میں 25 پڑھ لیتا ہوں۔ ایسے سننے والے بیٹھے تو جناب پھر سنتے آئیے۔ توجہ ہے آپ صاحب، یہ بھی آپ لوگوں کی محبت ہے۔ ہاں ہاں، ورنہ اور میں آپ جانتے میں، چلو آج آپ کو ایک رات یہاں سارے میرے اپنے احباب تشریف رکھتے ہیں اور بار بار آپ کی چہروں کی زیارت ہوتی ہے۔ میں کربلا مولا جاتا ہوں تو صرف وہاں پر پرسا، نجف اشرف جاتا ہوں تو وہاں سے تو مانگا سب کچھ جاتا ہے۔ مانگنے والی دعاؤں میں جو شوکت صاحب میں امیر کائنات کی تربت دیکھ کر جو سب سے پہلی دعا مانگتا ہوں وہ بتلاؤں، رزق دولت نعمت شہرت، یہ سب بات کی بات، میں صرف امیر کائنات کی ذریعہ کو دیکھ کر جو پہلی دعا مانگتا ہوں پرسا دینے کے بعد، میں کہتا ہوں مولا اپنا مدح خان اپنے گھر کا گدا گھر بنایا ہے تو پھر بور ہونے والا خطیب نہ بنانا، پھر یہ نہ ہو کہ لوگ گھڑی دیکھیں کہ اتر جائے، بلکہ لوگ گھڑی دیکھ کر یہ کہ 5 منٹ اور پڑھیں تو لطف آئے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 2-4 منٹ اضافی آج کے پڑھوں، جی بے شک یقیناً، اور پھر وہ ایسے معروف ہوتے ہیں کہ پھر غیر معروف لوگوں کا تعارف وہ بن جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے آپ صاحب، تم گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ میرے ساتھ بھی کہا، امام نے کہا میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے۔ تیسرا جملہ اتنا وزنی اور اتنا بھاری ہے کہ اس کو کہنے کے لیے مجھے یہ 2 جملے پہلے پھر دہرانے پڑیں گے، پھر میں جملہ کہوں گا۔ امام نے فرمایا میرا نانا
اس کے دل میں رہتا ہے، ملک مسرت عباس صاحب، اس کے دل میں رہتا ہے، پنڈی گھیب تک اگر بات یاد نہ رہے تو سمجھوں گا علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی نہیں دیا، پر میں میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے، میرا بابا علی اس کا چہرہ ہے جس کا کوئی چہرہ نہیں ہے۔ امام نے کہا سن میں کون ہوں، میری دادی زہرا اس کا پردہ ہے جس کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، لطف آ گیا، لطف بہت۔ توجہ ہے آپ صاحبان ہو؟ بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی، لطف آ رہا ہے۔ فرمایا میری دادی اس کا پردہ ہے جس کا کوئی پردہ۔ جنت البقیع جائیں، اللہ کرے میں بھی جاؤں، آپ بھی جائیں، بار بار جائیں، وہاں جب سیدہ کی زیارت پڑھتے ہیں تو وہاں یہ جملہ پڑھتا ہے السلام علیکم یا حجاب اللہ، اے اللہ کے حجاب۔ سیدہ کون ہے؟ اللہ کا پردہ۔ پڑھ دینا آسان ہے، سن اچھا سنتے ہیں کہ بابا جی جب رسول اپنی بیٹی کے گھر آئے تو کیا فرمایا تھا؟ انی اجدو فی بدنی ضعفن۔ آپ مولا کے مدح خان ہیں، آنکھ میں آنسو بھی ہے، قبولیت کے لمحات ہیں، اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے اور ان سب کے لیے دعا ضرور مانگے گا۔ رسول نے کہا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ تو بی بی نے کیا فرمایا؟ اعوذک باللہ یا ابتا، بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ تو رسول نے پلٹ کر کیا کہا؟ اچھا تو نے مجھے اللہ کی پناہ میں دیا، ایتینی بالکسال یمانی، اپنی یمانی چادر مجھے اڑا دے، یمانی چادر مجھے اڑا دے۔ اگر بولنے تو جملہ کہوں، یمنی چادر نہیں کہا، یمانی کہا۔ چادر یمن سے آتی تو یمنی ہوتی، یمانی عربی میں کہتے دائیں جانب لٹکنے والے کو۔ میرے آپ کے چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا تھا مولا وہ کون سی چادر تھی جو دائیں جانب لٹکی ہوئی تھی جو آپ کی دادی نے آپ کے نانا محمد کو اڑائی تھی؟ امام نے کہا بیٹھ جا، وہ وہی چادر تھی جو شب معراج پردہ بنی تھی، ادھر کبریا تھا ادھر مصطفیٰ تھا۔